نہ ہو وہ واصل جہنم ہے. بے شک. اسی لیے عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار، اس نے جب سرکار دو عالم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی اور توہینانہ کلمات بکے تو حضور علیہ السلام کے حکم سے صحابہ کرام اس کو مارنے دوڑے. اس نے جا کر پناہ خانہ کعبہ کے اندر لی، اور خانہ کعبہ تو وہ ہے کہ جہاں پر چیونٹی کو مارنا، مچھر کو مارنا بھی گناہ ہے، بلکہ مارنے کے لیے اشارہ کرنا بھی گناہ ہے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منافق نے تو خانہ کعبہ کے اندر پناہ لے لی، قربان جائیے میرے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کعبے کی عزت میری وجہ سے، کعبے کی عزت میری وجہ سے اسے وہیں قتل کیا، لہذا اسے وہیں قتل کیا. میرے پیارے محترم صحیح بھائیوں، ہم اور آپ کیا اللہ کے حبیب علیہ السلام پیش رکھیں گے؟ ہمارے اسلاف نے وہ عشق رکھا کہ ہم اس کو بیان کرنے سے قاصر ہیں. وہ الفاظ ہمیں نہیں ملتے کہ جن الفاظ کو صحابہ کرام کا عشق رسول بیان کیا جائے. ہمارے صحابہ کرام نے سرکار دو عالم علیہ السلام کے سچے عاشق کا ایک واقعہ سنی. حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب ایمان لائے تو کیا سبحانہ منظر تھا کہ میرے آقا علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تھے. صبح کے وقت ایک دن میرے آقا علیہ السلام مدینہ مبارک کی گلیوں میں چہل قدمی فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. سامنے گلی میں سے ایک نوجوان کو آتے ہوئے دیکھا. اس نوجوان پر جو ہی میرے آقا علیہ السلام کی نظر پڑی اور اس نوجوان نے جو ہی پیارے آقا علیہ السلام کی زیارت کی تو دل میں ٹھان لیا کہ یہ چہرہ جھوٹوں کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ سچوں کا ہے. سرکار دو عالم اسلام کے قدموں میں گرے اور کلمہ پڑھ کر ایمان لے. سبحان اللہ. اب اس عاشق رسول کی ادا دیکھیے، اب اس کا انداز دیکھیے، اب اس کا عشق رسول میں رونا دیکھیے کہ اب سرکار کے عشق میں مگن ہے. حضور کے عشق میں صبح سے شام ہو گئی، سرکار کی زیارت ہی کر رہے مدینے میں بیٹھے، سارا دن گزر گیا. شام ہونے لگی تو خیال آیا میں تو اپنے گھر سے آیا تھا. اب گھر ان کا قریبی ایک چھوٹے سے گاؤں میں تھا. مدینے سے نکلے، رات ہو چکی تھی، عشاء کے بعد اپنے گھر پہنچے. پوچھا گھر والوں نے کہ رات کہاں لگائی؟ بتایا سارا دن کہاں لگایا؟ تو بتایا میں جس کام سے گیا تھا کام تو بھول گیا، لیکن اس سے بڑا کام میں نے کر. سبحان اللہ. پوچھا کیا کر دیا؟ گھر والے یہودی تھے. کہا کہ میں نے اللہ کے رسول نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھ کر ان پر ایمان لیا. کہا کہ بیٹا دین چھوڑ دے، یہ دین صحیح نہیں ہے، اسلام صحیح نہیں ہے، دین چھوڑ دے. لیکن آپ نے فرمایا ابا حضور میں نے دین چھوڑنے کے لیے نہیں پڑھا، میں ایمان لایا ہوں تاکہ اس پر آخر تک ثابت قدم رہوں. باپ نے جب یہ سنا تو اس نے کہا اپنے بڑوں، اس کے بڑے بھائیوں کو، چھوٹے بھائیوں کو بلایا، کہا کہ پکڑو اسے اور مارو اسے. چنانچہ سب نے مل کر آپ کو مارا، خوب مارا، حتیٰ کہ آپ بے ہوش ہو گئے. 2 دن یا 3 دن تک مسلسل آپ بے ہوش پڑے رہے. اس کے بعد جب آپ کو ہوش آیا تو پھر باپ نے کہا کہ بیٹا اسلام چھوڑ دے. کہا کہ ابا حضور اسلام چھوڑنے کے لیے نہیں لایا، اسلام پر عمل کرنے کے لیے اسلام لایا. سبحان اللہ. ہم بھی اس جملے پر ذرا غور کریں، ہم بھی مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. لیکن ہم کہتے ہیں ابھی نہیں، ابھی عمر کیا ہوئی ہے، ابھی تھوڑا اور بڑا ہوگا تو پھر داڑھی رکھ لوں گا اور بڑا ہوں گا، تھوڑا اور شادی ہو جائے اپنی ماں کی سجا لوں گا، ذرا یہ ہو جائے تو وہ کر لوں گا. ہماری سوچ یہ ہے، لیکن ان کا حال دیکھیے کہ ڈنڈوں کے ساتھ لے کے بھائی اور باپ تیار ہیں لیکن اسلام سے پھرنے کا نام نہیں لے رہے. اللہ اکبر. آپ نے جب یہ کہا تو دوبارہ آپ کو مارا پیٹا گیا لیکن آپ اسلام سے نہیں پھرے. آخر کار آپ کو کھانا پینا بند کر دیا گیا لیکن آپ نے پھر بھی کہا کہ میں جس پر ایمان لا چکا ہوں اس کو ثابت قدم رہوں گا. قربان جائیے. پھر گھر والوں نے دیکھا کہ کسی طرح باز آتے ہی نہیں، اب ان کے حال پر چھوڑ دی. اب نہ کوئی آپ سے بات کرتا، نہ آپ کو کھانا دیتا، نہ کوئی حال چال پوچھتا، نہ ماں نہ بھائی نہ بہن نہ باپ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم اسلام کی بارگاہ میں اٹھ کر چلے گئے. سرکار دو عالم اسلام سے ملے تو خوب سرکار کے قدموں میں لپٹ کر روئے اور ساری دل کی تو گداسی سب سنا دی، عرض کر دی. سرکار دو عالم علیہ السلام نے تسلی دی. سرکار کی تسلی دینا کی کیا تسلی ہے؟ قربان جائیے. سرکار دو عالم علیہ السلام کی تسلی سے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ قوت نصیب ہوئی کہ میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگا.
اور پھر فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر رہے. راوی کہتے ہیں کہ صبح سے شام ہو گئی، فجر ظہر عصر عشاء ہو گئی. اب ان کا یہ معمول بن گیا کہ صبح اندھیرے گھر سے اٹھتے اور آ کر سرکار دو عالم اسلام کی بارگاہ میں تہجد میں پہنچ جاتے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء پڑھتے، سرکار دو عالم اسلام سے اجازت لے کر پھر شام کو گھر روانہ ہوتے. زندگی کی روٹین اس طرح بن گئی کہ صبح ہوتی تو مدینے کی گلیاں، شام ہوتی تو واپس مدینے کی گلیوں سے گزرنا ہوتا. اللہ اکبر، سارا دن دیدار مصطفیٰ میں ڈوبے رہتے. قربان جائیے. اس کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ایک روز نہیں ہے، دوسرا دن گزر گیا تو جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام سے آج طلحہ نظر نہیں آ رہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلحہ کو شدید بخار ہے. شاہ فرمایا اچھا طلحہ کو شدید بخار ہے. فرمایا صحابہ کرام سے اٹھو. ابو بکر صدیق، فاروق اعظم اور حضرت طلحہ بن زید انصاری تینوں کو سرکار دو عالم السلام نے لیا. چند صحابہ کرام اور بھی سرکار دو عالم السلام کے ساتھ تشریف لے آئے. حضور علیہ السلام حضرت طلحہ کی عیادت کے لیے چلے. اللہ اکبر، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی، کیا منظر ہوگا. حضرت طلحہ چرپائی سے لگے اور اٹھا نہیں جا رہا. کس نے آ کر خبر دی طلحہ تمہارے نبی تم سے ملنے آئے. سبحان اللہ. حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، لیکن باہمت تمام کوشش کر کے میں نے اپنا سر اٹھایا. دروازے پر نگاہ لگی تھی کہ پیارے آقا علیہ السلام کا رخ طابہ نظر آیا. دل کو سکون نصیب ہو گیا. سرکار دو عالم علیہ السلام نے حضرت طلحہ کا سر اپنی مبارک گود میں رکھا اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ حضرت طلحہ اب اس بستر سے نہیں اٹھنے والے، یہ بیماری ان کی آخری بیماری ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس طرح گفتگو شروع کرنا شروع کی. حضرت طلحہ کو تسلی دیتے گئے. حضرت طلحہ بھی سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو بس اب یہ میری زندگی کا چل چلا ہے، میری زندگی کی شام ہونے والی ہے. اللہ اکبر. سرکار دو عالم السلام کچھ دیر بیمار کے بعد تشریف فرما ہوئے. اور یہ سنت بھی ہے جب کسی بیمار کے پاس جائیں تو کچھ دیر بیٹھے تاکہ اس کو تکلیف نہ. میرے آقا اسلام کا بیٹھنا تو ساری تکلیفوں میں قربان جائیے. پیارے آقا اسلام بھی تھوڑی تشریف فرما ہوئے، تسلیاں دیتے ہوئے جب وصف ہونے لگے تو طلحہ فرماتے ہیں کہ سرکار تو چلے گئے لیکن میری نظریں آج تک دروازے تک لگی رہی. آخر تک حضرت طلحہ سرکار دو عالم السلام کو آنکھوں میں سمائے دیکھتے رہے حتیٰ کہ سرکار دو عالم علیہ السلام اس حال کا وصف ہو گئے. ادھر حضرت طلحہ جب سمجھ گئے تو آپ نے وصیت کر دی. آپ نے صحابہ کرام میں سے ایک وصیت کی کہ میرا انتقال اگر دن میں ہو تو حضور علیہ السلام کو خبر کر دینا، میرے آقا ہی آ کر میرا جنازہ پڑھائیں اور اپنے دست اقدس سے مجھے قبر میں اتاریں. لیکن اگر میرا جنازہ، میرا انتقال رات کو ہو تو پھر سرکار دو عالم السلام کو رات کو خبر نہ کرنا بلکہ میرے آقا کو صبح خبر کرنا. اللہ اکبر. ادھر اتفاق سے جب یہ وصیت کی اسی شام حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا. شام کو انتقال ہوا تھا، رات ہو گئی. صحابہ کرام نے تدفین کی اور تحریز کے بعد وہیں جنازے کے بعد دفن کر دی. مزار پر فاتحہ پڑھ کر چلے آئے. سرکار دو عالم علیہ السلام کو فجر کی نماز میں کس نے دی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ کا طلحہ دنیا سے رخصت ہو گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خبر کیوں نہیں کی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ کی وصیت تھی کہ اگر میرا انتقال دن میں ہو تو میرے آقا میرا جنازہ پڑھائیں، اس سے پڑھ کر وہ سعادت کیا. لیکن اگر میرا انتقال رات کو ہو تو چونکہ میرے آبادی میں یہودی رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو میرے آقا علیہ السلام میرا جنازے پڑھانے تشریف لا رہے ہو اور کوئی یہودی شرارت نہ کر جائے کیونکہ میرے آقا کو نقصان نہ ہو جائے. جو سرکار دو عالم علیہ السلام کا دنیا میں پردہ نہ فرمانا، دنیا سے پردہ نہ فرمانا ساری امت کے لیے فائدہ مند ہے اور میرا جنازہ پڑھانا صرف میرے لیے فائدہ مند ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ کسی کی وجہ سے، میری وجہ سے میرے آقا کو تکلیف پہنچے. اللہ اکبر. پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت نے فرمایا صحابہ کرام اٹھو اور طلحہ کے مزار پر چلو. میرے آقا علیہ السلام